معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 29 کے پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھیں گے رومیلیہ قلعے کے باہر سلطان جندارلی سے کہتے ہیں جستنیانی کا سر قسطنطنیہ بھیج دو لالا، وہ دیکھ لے کہ اگر اس نے ہتھیار ڈالنے کا انتخاب نہ کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ پھر دوغان سے پوچھتے ہیں جستنیانی کے یہاں ہونے کا پتہ کیسے لگایا اور یہاں کیسے آئے، ہمیں بتائیں تاکہ ہم جان سکیں۔ دوغان اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب جانصیری سپاہی نادیہ کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، اسی لمحے دوغان وہاں آیا تھا اور اس نے پوچھا تھا یہ عورت کون ہے، یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ سپاہیوں نے کہا تھا میرے آقا ہم نے اسے مرکزی خیمے کے قریب سے پکڑا۔ پھر نادیہ نے کہا تھا مجھے خلیل پاشا کے پاس لے چلو، میں صرف خلیل پاشا کو ہی بتا سکتی ہوں۔ مگر دوغان نے کہا تھا تم یقیناً خلیل پاشا کو بھی بتا سکتی ہو، لیکن پہلے مجھ سے بات کرو گی۔ بتاؤ ذرا خاتون تم کون ہو اور یہاں کیوں ہو۔ ساری بات سننے کے بعد سلطان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں جب تم نے اپنے سینے میں کھنچاؤ محسوس کیا تو تم اپنے شیخ کے پیچھے چلے گی۔ اسی لمحے شیخ بھی وہاں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس بار ہم نے اپنے سینے میں کھنچاؤ محسوس کیا ہے میرے سلطان، اگر دوغان آغا بروقت نہ پہنچتے تو ایک قلعہ تو گر جاتا، ساتھ میں ہم اپنی زندگیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے۔ ہمارے دوغان نے بہت بہادری کا کام کیا ہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں اس اللہ کا شکر ہے جو مشکل وقت میں ہمیں جنبازوں کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اسی دوران ایک زخمی سپاہی اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو قلندر اسے دیکھ جاتا ہے اور جیسے ہی اسے مارنے لگتا ہے سلطان کہتے ہیں رکو قلندر رکو، امان طلب کرنے والے کے خلاف تلوار نکالنے کا کیا مطلب ہے۔ سلطان کے حکم پر جانصیری سپاہی بزنطینی سپاہی کو پکڑ کر سلطان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ادھر شاہی توپ کے پاس موجود فرد سے بطال پوچھتا ہے فرد تم یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا تم نے نہیں سنا۔ فرد کہتا ہے میں سپاہیوں کے معائنے کے لیے نکلا، اچھا ہوا کہ میں معائنے کے لیے نکل آیا، میں نے شاہی توپ کے ارد گرد کے سپاہیوں کو سوتے ہوئے پایا، شاہی توپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس لیے فوراً دوڑ کر یہاں آ گیا، میں آیا ہی تھا کہ آپ لوگ بھی پہنچ جائیں۔ جواباً بطال کہتا ہے اطراف میں بہت سے جانصیری سپاہی موجود ہیں، ہمارا انتظار کیوں کیا۔ اس پر فرد کہتا ہے میں وسوسے میں پڑ گیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ شاہی توپ کو کوئی نقصان پہنچے۔ اسحاق کہتا ہے کہ کیا حکمت ہے کہ ہر پتھر کے نیچے سے تم نکل رہے ہو فرد، وہ بھی ہمیشہ بہانے کے ساتھ۔ فرد کہتا ہے آپ کیا بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسحاق، مجھ پر کیا الزام لگا رہے ہو۔ تو بطال کہتا ہے یہ الزام نہیں ہے فرد، لیکن اگر یہ غداری ہے تو پھر تمہاری حالت پہ افسوس ہے۔ اس پر فرد کہتا ہے جو کچھ آپ کے منہ سے نکل رہا ہے اسے آپ کے کانوں کو سننا چاہیے بطال، آپ کے سامنے عظیم ترین رومیلی سردار اعلیٰ موجود ہے۔ جواباً بطال غصے سے کہتا ہے غداری کا کوئی مرتبہ نہیں ہوتا، صرف اس کی قیمت ہوتی ہے۔ جواباً اسحاق سپاہیوں کو بلانے کے بعد کہتا ہے اب مرتبہ بھی نہیں ہے بطال صاحب، سلطان کے آنے تک تمہارے تمام فرائض معطل ہیں فرد، سپاہیوں اسے لے جاؤ۔ حکم ملتے ہی سپاہی فرد کو پکڑ لیتے ہیں اور فرد جاتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے کہتا ہے یہ تم غلط کر رہے ہو اسحاق، بعد میں تم اس کا حساب نہیں دے پاؤ گے۔ دوسری طرف سلطان بزنطینی سپاہی سے پوچھتے ہیں کیا پونس کا بیڑا اب بھی انتظار کر رہا ہے۔ جواب نہ ملنے پر سلطان کہتے ہیں ہم نے تمہیں ایک اور موقع دیا، بتاؤ قلعہ گرنے کے بعد تم انتظار کرنے والوں کو کیسے خبر کرنے والے تھے۔ اس پر بھی بزنطینی کوئی جواب نہیں دیتا تو جندارلی کہتا ہے سلطان کے سوال کو بے جواب نہ چھوڑو، بیڑے کو کیسے خبر کرنے والے تھے بتاؤ۔ جواباً بزنطینی سپاہی کہتا ہے ہاں وہ انتظار کر رہے ہیں، برجوں کے اوپر سے لہرائے جانے والے ایک جھنڈے اور روشن کی گئی مشل کے ساتھ ہم انہیں بتانے جا رہے تھے۔ یہ سن کر جندارلی کہتا ہے اگر تمہاری کہی گئی بات سچ نہ ہوئی تو کس قسم کا انجام تمہارا انتظار کر رہا ہے، کیا تمہیں اس کی خبر ہے۔ پھر سلطان جندارلی سے کہتے ہیں انتظامات کرو جندارلی، اگر پونس کا بادشاہ الیکسیوس اس جنگ میں میرے خلاف کھڑا ہے اس کا انجام کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا۔ جندارلی پوچھتا ہے اس آدمی کا کیا کرنا ہے سلطان۔ جواباً سلطان کہتے ہیں اس کی زندگی ایک جھنڈے اور دو مشلوں پر منحصر ہے، اگر اس کی کہی گئی باتیں سچ ہیں تو اس کے ساتھ شریعت کے مطابق سلوک کرو۔ قسطنطنیہ میں پلیتانو استاد کے مرنے کے بعد یونانی آگ بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، مرکبات ملانے کے بعد جب وہ آگ جلانے کی کوشش کرتا ہے تو آگ نہیں جلتی، خود کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے کہاں غلط کی۔ اسی لمحے شہنشاہ استاد کے بیٹے کو لے کر وہاں آتا ہے، جبکہ پلیتانو اپنا سر ملتے ہوئے کہتا ہے یاد کرو پلیتانو یاد کرو۔ شہنشاہ بچے کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے ضرورت پڑنے والی ہر چیز اس بچے کے پاس ہے، بیٹا تمہارے بابا کو مارنے والوں سے انتقام لینے کے لیے اور اپنے شہر کو بچانے کے لیے ہمیں تمہاری ضرورت۔ اس پر بچہ کہتا ہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بچہ یونانی آگ بنانے میں مصروف ہو جاتا ہے اور پلیتانو شہنشاہ سے پوچھتا ہے جستنیانی کی طرف سے کوئی معلومات ہیں کیا۔ جواباً شہنشاہ کہتا ہے نہیں کوئی خبر نہیں ہے، ہم اگر بقیہ عثمانی بحری بیڑے سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو شہر بچ جائے گا۔ پلیتانو کہتا ہے محمد قسطنطنیہ میں داخل ہونے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ دوسری طرف رومیلیہ قلعے کی فصیل پر کھڑے سلطان پونس کے جہازوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر قلندر سے کہتے ہیں جھنڈا اور مشعل لہراؤ قلندر۔ پونس کے جہازوں پر موجود کمانڈر بھی اشارے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور اگلے ہی لمحے قلندر جھنڈا اور مشعل لہرا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر بحری جہاز میں موجود کمانڈر خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے ہمارے لوگ کامیاب ہو گئے ہیں، باقی بچ جانے والے حرکت میں آئے۔ حکم ملتے ہی پونس کے سپاہی حرکت میں آ
جاتے ہیں اور سلطان کے حکم پر جندارلی بھی جہازوں کا معائنہ کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے وہ آ رہے ہیں سلطان معظم، اگر آپ اجازت دیں تو میں بذات خود توپے چلانا چاہتا ہوں۔ سلطان اسے قریب کرتے ہوئے کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ کام دوغان کے لیے موزوں ہوگا، جندارلی تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس پر جندارلی نہ چاہتے ہوئے بھی کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سلطان معظم۔ سلطان کہتے ہیں پھر تم خود جا کر اس سے کہو۔ سلطان کے حکم پر جندارلی پیچھے ہٹ کر دوغان سے کہتا ہے دوغان سلطان معظم چاہتے ہیں کہ توپے بذات خود تم چلاؤ۔ یہ سن کر دوغان خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے سلطان معظم آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ سلطان جہازوں کو دیکھتے ہوئے ایک دم سے کہتے ہیں وہ توپوں کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں، دوغان آغا جو تم نے شروع کیا اسے ختم کرو۔ سلطان کا حکم ملتے ہی دوغان آگے بڑھ جاتا ہے اور توپوں کے پاس پہنچ کر جہازوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے انتظار کرنے والے کافروں تمہارے سر ایک دوسرے سے خلط ملط ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اللہ کا نام لیتا ہے اور سپاہیوں کے ساتھ مل کر توپے چلا دیتا ہے اور توپے بارود اگلنا شروع کر دیتی ہیں۔ عثمانی فوج کی طرف سے آنے والے گولے گرتے ساتھ ہی بحری بیڑوں میں آگ بڑک اٹھتی ہے۔ یہ دیکھ کر دوغان کہتا ہے سپاہیوں کافروں کے سروں کو نشانہ بناؤ، توپ چلاؤ توپ چلاؤ۔ دوغان کا حکم ملتے ہی سپاہی گولے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ بزنطینی بیڑے کو دیکھ کر سلطان بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے کا پورا بحری بیڑا تباہ ہو جاتا ہے اور سلطان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے۔ ادھر فرت اسحاق سے کہتا ہے صورتحال ویسی ہے جیسے میں نے کہا، شاہی توپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس لیے میں وہاں گیا تھا۔ اس پر اسحاق کہتا ہے نہیں نہیں ایسے نہیں چلے گا، میرے لیے سب سے بہترین یہی ہے کہ بطال کو یہاں بلا لوں اور وہ تمہارے ساتھ بات کرے، اگرچہ اس کا انداز تھوڑا مختلف ہے۔ فرت تم جیسے لوگ جو میرے سامنے بالکل خاموش رہتے ہیں اس کے سامنے بلبل کی طرح آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اسحاق جیسے ہی جانے لگتا ہے فرت کھڑے ہو کر کہتا ہے رکو اسحاق پاشا رکو۔ اسحاق رک کر غصے سے کہتا ہے آخری موقع ہے فرت، آخری موقع۔ فرت کہتا ہے تم لفظوں سے کیوں نہیں سمجھ رہے پاشا، مجھے غداری کے لیے ذمہ دار ٹھہرانا نہ تمہاری نہ کسی دوسرے کی حد ہے، جیسا کہ میں نے کہا شاہی توپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس لیے۔ فرت کے بات مکمل کرنے سے پہلے ہی اسحاق اسے روکتے ہوئے کہتا ہے بکواس کو دور رکھو، مجھے سچ بتاؤ، نہیں تو واللہ میں جاؤں گا اور بتا لائے گا۔ مگر فرت کہتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں مگر تم اس کو غلط سمجھ رہے ہو۔ جواباً اسحاق کہتا ہے صحیح ہے یا غلط میں فیصلہ نہیں کرتا، لیکن تم شک کو جگہ دے رہے ہو۔ فرت کہتا ہے سچ کیا ہے اسحاق پاشا، اگر تمہارا مسئلہ عہدہ ہے۔ یہ سن کر اسحاق اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی گرجتے ہوئے کہتا ہے خاموش، مجھے یہ چوغا پہنے ہوئے ٹھیک 30 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے جب یہ چوغا پہنا تھا تب تو سلطان محمد خان بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ میری نظر اگر عہدے یا مرتبے پر ہوتی تو میں بہت پہلے وہاں پہنچ جاتا جہاں میں پہنچنا چاہتا، اس طرح جو تم جیسے میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں انہیں راستے کا قالین بنا دیتا۔ جواباً فرت کہتا ہے ظاہر ہے ہم مشکل حریف آگے اور تم یہ بات ہضم نہیں کر پائے، میں چونکہ تمہارے لیے خطرے کا باعث ہوں اس لیے تم مجھے کچلنا چاہتے ہو۔ فرحت کی بات سن کر اسحاق غصے سے کہتا ہے فرحت خبردار، ایسی بات کرنے کے بعد مجھ سے کسی نرمی کی امید نہ رکھنا ورنہ تمہارے ساتھ دوسرے طریقے سے حساب کتاب کروں گا۔ باہر بطال شدید غصے میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کہتا ہے ذمہ داری پہ موجود ان سونے والے جانشین سپاہیوں کو بھی لے آؤ تاکہ انہیں بھی دیکھ سکیں، وہ دیکھ لیں کہ ذمہ داری کے وقت سونے کا کیا مطلب ہے۔ اسی لمحے اسحاق باہر آتا ہے تو بطال پوچھتا ہے میرے پاشا کیا بات ہے، کیا اس نے کوئی بات کی؟ جواباً اسحاق کہتا ہے وہ وہی باتیں کرتا جا رہا ہے۔ یہ سن کر بطال کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ اسے کس طرح بولنے پر مجبور کرنا ہے، مگر اسحاق اسے روکتے ہوئے کہتا ہے رکو بطال، پہلے سلطان کو آنے دو، اس کی زبان کو کیسے کھلوانا ہے وہ سب سے بہتر جانتے ہیں، حفاظت کو نظر انداز نہ کرنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسحاق وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جنگل میں سلطان شیخ اور باقی لوگوں کے ساتھ اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں شہداء کی لاشیں رکھی ہوتی ہیں۔ شیخ ایک شہید کی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے بیٹے اللہ تمہارے درجات بلند فرمائے، شہیدوں کے سردار تمہارے پڑوسی بنے۔ شیخ کو اداس دیکھ کر سلطان انہیں کھڑا کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے شیخ میں اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اس پر شیخ کہتے ہیں جوانی میں ہی اس طرح بچھڑ جانے والوں کے لیے میرا دل بہت اداس ہے، اللہ پاک ان سب کو ہمارا سفارشی بنائے۔ پھر جندارلی کہتا ہے سپاہی دیگر شہیدوں کے ساتھ درویشوں کو بھی ان کی قبروں تک لے جائیں گے۔ جواباً شیخ کہتے ہیں نہیں، سلطان اجازت دے، ان کی قبروں میں جو گلاب کے بیج کی طرح ہے میں بذات خود ان کو داخل کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لمحے شیخ کی نظر بزرگ یحییٰ پہ پڑتی ہے اور وہ ان کے پاس آ کر کہتے ہیں یحییٰ حلبی تم نے کیا تم نے شہادت کی تمنا کی اور اپنی مراد حاصل کر لی۔ سلطان کہتے ہیں وہ شہید ہو گیا لیکن شکست نہیں، ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایسے سپاہی ہیں جو اپنے بستر پر نہیں مرنا چاہتے۔ میرے شیخ آپ نے اس کا نام بتایا کہ آپ اسے جانتے ہیں؟ سلطان کی بات سن کر شیخ کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں میں اسے جانتا تھا، انہوں نے مجھے وہ بہادری کے کام بھی بتائے جو انہوں نے کیے تھے۔ سلطان انہوں نے اتنی بہادری دکھائی کہ انہوں نے دشمن کو کوئی موقع نہیں دی، دشمن ان کے بے جان جسم سے بھی ڈرتے تھے۔ سلطان کہتے ہیں یحییٰ نام کے بہت سے بہادر ہیں جنہیں شکست نہیں دی جا سکتی، حلب میں، قدس میں، کیرک میں، ایک ہی خون ایک ہی ایمان سے جڑے ہوئے بہادر، اسلام کے پروکار لوگ جو اللہ کے لیے شہید ہوئے، خبر بھیجنے کے لیے کیا اس کا کوئی ہے؟ اس پر شیخ کہتے ہیں یہ اپنے بیٹوں کے ساتھ حلب سے آیا تھا، وہ قرارگاہ میں تعینات اور انہوں نے اسے قلعے میں بھیج دیا تھا۔ یہ سن کر سلطان جندارلی سے کہتے ہیں ان کے بیٹوں کو ڈھونڈو لالا، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر شیخ کہتے ہیں ہمیں علاج کے لیے درکار جڑی بوٹیاں نہیں ملی۔ شیخ کی بات سن کر سلطان یوسف سے کہتے ہیں یوسف ادھرنی کی جانب قاصد بھیجو، ضروری جڑی بوٹیوں کا انتظام کیا جائے۔ سلطان کا حکم ملنے پر یوسف ادھا بجا لاتا۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔